بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ سوال نمبر 3 کے اندر روایات کا بیان مکمل کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا جو عنوان ہے وہ ہے ختم نبوت پر اجماع امت۔ کتاب کی عبارت پڑھنے سے پہلے یہاں اجماع سے متعلق چند مفید باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ اجماع کہتے کس کو ہیں، اجماع کی حیثیت کیا ہے، اجماع اس امت کا میزہ ہے، اور سب سے پہلا اجماع کس مسئلے پر ہوا ہے۔ یہ چند باتیں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ اجماع کہتے کس کو ہیں۔ اجماع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو مجتہدین علماء ہیں، اجتہاد کے مرتبے پر فائز علماء ہیں، ان کا کسی زمانے میں کسی مسئلے کے حکم پر متفق ہو جانا۔ صاحب توضیح لکھتے ہیں متفق علیہ المجتہدون من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر، کہ اجماع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی مسئلے پر متفق ہو جانا۔ یہ تو اجماع کی حقیقت ہے، اجماع کی تعریف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع کی حیثیت کیا ہے۔ تو اجماع کی حیثیت ایک قطعی یقینی دلیل کی ہے، ایک یقینی اور قطعی حجت کی ہے۔ پھر اس کے مختلف درجات ہیں، اس اعتبار سے اس کا جو حکم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے اعلیٰ قسم کا جو اجماع ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا قولاً کسی بات پر، صراحتاً کسی بات پر متفق ہو جانا ہے۔ اس کا جو درجہ اور مرتبہ ہے علماء نے لکھا ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی طرح ہے۔ ایسے ہی صحابہ رضی اللہ اجمعین میں اگر اجماع سکوتی ہو جاتا ہے کہ کچھ نے رائے پیش کی ہے اور کچھ نے خاموشی اختیار کی، تردید نہیں کی، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس مسئلے میں اجماع سکوتی کیا ہے۔ اس کا جو مقام و مرتبہ یا حیثیت ہے وہ ایک متواتر روایت کی ہے۔ دونوں ہی قطعی ہیں، دونوں ہی یقینی ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والا علم وہ ایک شرعی علم ہوتا ہے، ایک یقینی علم ہوتا ہے۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد مجتہد علماء کا کسی مسئلے کی بابت متفق ہو جانا، تو اجماع ایک تیسری شرعی حجت ہے، قرآن اور حدیث کے بعد اس کا مقام ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا جو اجماع ہے اس سے متعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں سے زیادہ مؤکد اور سب سے مقدم ہے۔ یعنی بعض اعتبار سے یہ زیادہ فیصلہ کن ہوتا ہے دیگر شرعی حجتوں سے۔ اور فرماتے ہیں یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه وليس فيه بين الفقهاء۔ اس کو کتب اصول کے اندر باتفاق اہل علم یہ بات ثابت شدہ ہے، آگے مزید اس کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا اجماع یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر اس کے اندر قولی اجماع، یعنی صحابہ کے اجماع کے اندر بھی ایک اعلیٰ پائے کا درجہ ہے، اور دیگر جو مجتہدین علماء ہیں ان کا اجماع بھی قطعی اور یقینی شرعی حجت ہے۔ تفصیلات آپ اجماع کے باب کے اندر اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں یہ بات ذکر کر دوں کہ اجماع اس امت کا میزہ ہے۔ اس امت کا میزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی امت کو اجماع کا اعزاز نہیں دیا گیا کہ ان کے مجتہد علماء کی مسئلے کی بابت متفق ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شرعی دلیل قرار دیں، ایسا پہلے نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کو اجماع کا جو شرف دیا گیا ہے وہ پہلی امتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو بالکل آسان جواب ہے، واضح جواب ہے کہ پہلی امتوں میں انبیاء کا تسلسل باقی تھا۔ شریعت کو سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات یکے بعد دیگرے آتے تھے، تو ان کو اجماع کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اس لیے اس امت کے اجماع کو اللہ نے ایک شرعی حجت بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حدیث کے اندر سند عطا کر دی کہ لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، کہ میری امت کا مجموعہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس امت کو جو اعزاز ملا ہے یہ ختم نبوت کے طفیل ملا ہے۔ اور لطیف بات ذکر کر دوں جو مؤلف رحمہ اللہ سے ہی ایک مجلس میں سنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی امت ہے جس کو اجماع کا اعزاز دیا گیا ہے اور ختم نبوت کے طفیل دیا گیا ہے، اور اس امت نے بھی کمال کیا ہے
کہ اس امت نے سب سے پہلا اجماع ہی ختم نبوت کے مسئلے پر کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے مسیلمہ کذاب کے قلع کما کرنے کے لیے اس اجماع ان کا ہوا تھا کہ اس کو جا کے قتل کیا جائے اور اس کی اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ الاقتصاد میں فرماتے ہیں ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ، هذا اللفظ کے سے مراد خاتم النبیین ہے، ومن قرائن احوالہ انہ افہام عدم نبی بعده ابدا وانه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون الا منكر الاجماع۔ الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ نمبر 123 پر ترجمہ دیکھیے، بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں اور اس کا منکر اجماع کا منکر ہوگا۔ حضرت مولانا علی قاری رحمہ اللہ شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَدَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ بالاجماع کفر ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ، جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں اذا لم يعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 1 کی ابتدا میں گزر چکا ہے۔ الاشباح والنظائر مطبوعہ کراچی جلد 2 صفحہ نمبر 91 پر یہ عبارت موجود ہے۔ ہمارا اگلا عنوان یہ ہے کہ ختم نبوت پر تواتر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ جن روایات سے ثابت ہے وہ روایات درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اخبار میں درجہ تواتر کیا ہوتا ہے، احادیث میں درجہ تواتر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسی خبر جس کے نقل کرنے والوں کی تعداد اس کثرت سے پائی جائے کہ ان کی کثرت و حیثیت کو دیکھ کر عقل کو یہ گنجائش نہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا تسلیم کر لے، یعنی اتنی بڑی تعداد اور اس حیثیت کے لوگ ایک بات کو نقل کریں کہ عقل ان کا کسی جھوٹ پر متفق ہونے کو محال سمجھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ حج کے موقع پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں سے اس قدر زیادہ سنا گیا ہے کہ اب ایک یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جھٹلا نہیں سکتے اس کو کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، حج پر رش وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آپ حدیث متواتر کو سمجھیں کہ حدیث متواتر ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے آپ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کثرت سے ہوں کہ ان کا کسی خلاف واقعہ بات پر اتفاق کر کے جھوٹ بولنا محال ہو۔ تو جب ایک روایت کے اندر اس قدر راوی ہوں اور اس حیثیت کے راوی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جو مخاطب ہے حدیث کو سننے والا ہے اس تک جتنے بھی درمیان میں واسطے ہیں وہ سب کثرت اور حیثیت کے اعتبار سے اسی نہج پر ہوں تو اس حدیث کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے۔ متواتر حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ متواتر حدیث کی حیثیت یہ ہے کہ تمام امت کے نزدیک اس پر ایمان لانا قرآن کی طرح فرض ہے اور اس کا انکار کرنا کفر صریح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا انکار کفر صریح اس لیے ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی متواتر روایت کا انکار کرتا ہے گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر قول پر، ہر فعل پر، ہر خبر پر بغیر کسی شک کے یقین کرے۔ اور متواتر درجے کی حدیث کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہے، کہ جیسے وہ قطعی اور یقینی ہے یہ بھی قطعی اور یقینی ہے، یہ بھی اپنے ثبوت میں قطعی اور یقینی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص متواتر روایت کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ نبوت کے ہونٹوں سے نکلنے والی خبر اور حدیث کا انکار کرتا ہے اور وہ انکار کفر ہے۔ تو اس لیے درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث یہ سب سے اعلیٰ احادیث سند کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تواتر کی اصطلاح سمجھنے کے بعد اب کتاب کی عبارت کی طرف آئیں۔
تاکہ ختم نبوت سے متعلقہ روایات متواتر ہیں اس سے جو متعلق بات کی گئی ہے اس کو پڑھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت خاتم النبیین کے تحت لکھتے ہیں وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابة رضی اللہ عنہم۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 493 جلد نمبر 3 ترجمہ۔ اور ختم نبوت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا۔ دوسرا اقتباس علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں زیر آیت خاتم النبیین لکھتے ہیں وَكَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر۔ ترجمہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن ناطق ہے، احادیث نبویہ نے جس کو واشگاف طور پر بیان فرمایا ہے اور امت نے جس پر اجماع کیا ہے، پس جو شخص اس کے خلاف کا مدعی ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور اگر وہ اس پر اصرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو روایات کے بارے میں تواتر کا حکم ہے یہ تواتر معنوی ہے کہ یہ روایات معنوی اعتبار سے متواتر ہیں۔ معنوی اعتبار سے متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روایات کثرت سے موجود ہیں، 210 سے زائد روایات ختم نبوت سے متعلق موجود ہیں لیکن ان کے الفاظ مختلف ہیں، مضمون اور معنی ایک ہے۔ تو معنوی اعتبار سے تو ختم نبوت کا مسئلہ تواتر سے ثابت ہے، احادیث متواترہ موجود ہیں۔ جہاں تک الفاظ کی بات ہے تو کلمہ لا نبی بعدی یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کو تمام کتب احادیث سے تتبع کر کے جمع کر لیا جائے یہ کلمات درجہ تواتر کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ صرف حضرت مفتی شفیع صاحب کی کتاب کے اندر جو روایات موجود ہیں اس کے اندر 36 مقامات پر یہ کلمات ملتے ہیں لا نبی بعدی کے، تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن کے اندر یہ کلمات مل سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تواتر معنوی سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہے اور کلمات لا نبی بعدی یہ تواتر لفظی سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ عبارت دیکھیے، پس عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے اور ہر دور میں امت کا اس پر اجماع و اتفاق چلا آیا ہے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 3 تھا جس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس سے متعلقہ مشق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، سمجھنا اور سمجھانا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔